بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر طرف کی حمد و ثناء اور تمام تر عظمت و بڑائی صرف اللہ سبحانہ کو زیبا اور لائق ہے، جو سارے جہان کا خالق و مالک، مدبر و متصرف اور منتظم ہے، جو سب پر مہربان، ہر وقت مہربان ہے، جو انصاف کے دن کا مالک بھی ہے۔ اے اللہ، آپ ہی کی ہم سب عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور آپ ہی سے ہم سب مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنی رضا والی جگہ جنت کا سیدھا اور سچا راستہ دکھا کر اس پر چلا دیجئے، یعنی نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر، جن پر آپ نے اپنا فضل و انعام فرمایا، جو نہ تو عملی کوتاہی کی وجہ سے آپ کے غضب اور غصے کی زد میں آئے، اور نہ ہی علم کی کمی کی بنا پر راستے سے بھٹکے۔ آمین۔ اے اللہ، ہماری اس دعا کو قبول فرما لیجیے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل اور اصحاب پر۔ اما بعد، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 3 ہے۔ تو ہم نے دعا مانگا، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا سچا راستہ دکھا دیجئے، صراط مستقیم دکھا دیجئے، چلا دیجئے، منزل مقصود تک پہنچا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ذالک الکتاب، یہی وہ کتاب ہے، صراط مستقیم کے لیے، سیدھے راستے کے لیے یہی وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، واحد کتاب ہے، الکتاب، کامل کتاب ہے۔ یہ الف لام جو لگا ہوا ہے الکتاب میں، اس کا ترجمہ ہے یہی ہے وہ عظیم الشان کتاب۔ بس کیا خصوصیت ہے؟ یہی وہ کتاب ہے جس کے رب العالمین کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ واحد کتاب ہے جو کس کی طرف سے ہے؟ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ اس سے پہلے بھی کتابیں تھیں، تورات، انجیل، زبور، لیکن ان میں تحریف کر دی گئی، رد و بدل کر دی گئی۔ جس کتاب میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا، ممکن ہی نہیں ہے، اب یہی وہ کتاب ہے بس، اور کوئی کتاب نہیں۔ لا ریب فیہ، جس کے رب العالمین کی طرف سے ہونے میں کوئی شک اور شبہے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تمام غلط راستوں سے بچ کر سیدھے سچے راستے کی طرف چلنے والوں کے لیے کامل ہدایات اس میں موجود ہیں۔ ہدی للمتقین کا ترجمہ کرتا ہوں، متقی مانے بچنے والے، تمام غلط راستوں سے بچ کر صحیح راستے پر چلنے والوں کے لیے ہدن، کامل ہدایت، فی ہی اس میں موجود ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ۔ متقی مانے کیا ہے بھائی؟ بچنے والا۔ کس سے بچنا ہے؟ تمام غلط جو راستے ہیں، جو پگڈنڈیاں ہیں، جو لوگوں نے بنائی ہیں، انسانوں نے بنائی ہیں، اس سے بچ کر، اس سے ہٹ کر، اس سے سالم رہ کر سیدھے سچے راستے کی طرف چلنے کے لیے ہدن ہے۔ یہ ہدن ہے یعنی کامل ہدایت اس میں اللہ نے رکھی ہوئی ہے۔ دیکھیے یہ جو فیہی ہے نا بیچ میں، آپ غور کریں گے تو فیہی سے پہلے 3 نقطہ لگا ہوا ہے، اور فیہی کے بعد بھی 3 نقطے ہیں نا بھائی، اس کو بھی سمجھ لیجئے۔ جہاں بھی ایسے قرآن پاک میں آئے، جہاں بھی اور بھی جگہوں میں آئیں گے، کوئی ایک کلمہ ہوگا، ایک لفظ ہوگا،
اس کے دونوں طرف تین تین نقطے لگے ہوئے ہوں گے، جیسے یہاں یہ دیکھ لیجئے، تو اس کا مطلب یہاں سمجھتے چلے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ جو 6 نقطوں کے درمیان جو جملہ ہے، جو لفظ ہے، اس کا تعلق پیچھے سے بھی ہو سکتا ہے اور اس کا تعلق آگے سے بھی ہو سکتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ نقطہ کیسے رکھ دیا؟ یہ ہے وقف معانقہ، اس کو کہتے ہیں وقف معانقہ۔ معانقہ کے معنی گردن ملنا، گلے ملنا، معانقہ کرنا ہمارے یہاں مشہور ہے، جانتے ہیں ہم لوگ معانقہ کرنا، تو یہ ہے وقف معانقہ۔ عنق کے معنی آتے ہیں بھائی گردن کے، عنق کے معنی کیا ہے؟ گردن۔ معانقہ میں گردن ہی تو ملتے ہیں، زیادہ تعلق ہوتا ہے تو گردن ملتے ہیں، اور اگر کم تعلق ہو تو خالی سلام ہی پر کام چلاتے ہیں، درمیانی ہو تو مصافحہ بھی ملا لیتے ہیں، اور زیادہ گہرا تعلق ہو اور اظہار تعلق مقصود ہو تو گلے بھی ملتے ہیں۔ تو عنق کے معنی آتے ہیں گردن کے۔ عنق میں ذرا گنیے کتنے نقطے ہیں، نون کا اور قاف، کتنے نقطے ہو گئے؟ 3۔ تو بس انہی 3 نقطوں کو لے کر کے 2 جگہ رکھ دیا کہ یہ جو جملہ ہے، لفظ ہے بیچ والا، یہ پیچھے سے بھی آگے سے بھی گردن ملتا ہے، معانقہ کرتا ہے، ملتا ہے، اور پیچھے والے سے بھی معانقہ کرتا ہے، ملتا ہے۔ اب ذرا ترجمہ دیکھیں تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہاں رک جائیے، یہ ہے وہ کتاب جس کے رب العالمین کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، فیہ جس میں لا ریب کوئی شک نہیں۔ دیکھیے، دیکھا آپ نے، لا ریب فیہ کا تعلق لا ریب سے جوڑ دیا۔ اچھا آپ پڑھیے ذالک الکتاب لا ریب، یہاں رک جائیے، یہی ہے وہ کتاب لا ریب ہے، جس شک نہیں ہے، فیہ ھدی للمتقین، اس کے اندر ہدایت ہے تمام غلط راستوں سے بچنے والوں کے لیے، فیہ ھدی للمتقین، اس کے اندر ہدایت ہے، رہنمائی ہے، کامل ہدایت ہے، تمام غلط راستوں سے بچ کر سیدھے سچے راستے کی طرف چلنے والوں کے لیے کامل ہدایت اس میں موجود ہے۔ تو یہ ہے بھائی، یہ جو 6 نقطے ہیں وہ بھی ہم نے سمجھ لیا، الحمدللہ یہ ذہن میں آ گئی ہے بات، یہ بھی کارآمد چیز ہے، کئی جگہوں میں اس طرح آئے گی قرآن پاک میں۔ تو دیکھیے شاید حاشیے پر لکھا ہوا بھی ہوگا معانقہ، لکھا ہے بھائی، دیکھیے حاشیے پر لکھا ہے نا، ہاں معانقہ، مطلب اس کا تعلق پیچھے سے بھی ہے فیہ کا اور آگے سے بھی ہے۔ بہرحال للمتقین تک تو کل ہم پہنچ گئے تھے۔ تو یہ قرآن ہدایت ہے کس کے لیے؟ جس کو بھائی فکر ہو صحیح راستے، صحیح راستہ جاننے کی فکر ہو، صحیح راستے پر چلنے کی فکر ہو، اس کے لیے ہدایت اس قرآن میں ہے۔ جو نہیں چلنا چاہتا ہے اس کو زبردستی تو نہیں کرے گا قرآن نا، زیادہ سے زیادہ راستہ، بھائی آپ چلیں گے سڑک پر تو وہ جو سائن بورڈ لگا ہوا ہے اس سے آپ ہدایت، جو ہدایت لے گا اس کو ہدایت دے گا، جو نہیں لے گا غفلت کے ساتھ وہ چلتا ہی چلا جا رہا ہے، اسے کیوں ہدایت دے گا وہ؟ یہی حال قرآن کا ہے، یہ ہدن ہے، ہدایت نامہ ہے اللہ، لیکن فائدہ اسی کو ہوگا جو یہاں آئے گا، جو اس کو جانے گا وہی تو فائدہ اٹھائے گا، جو آئے ہی نہیں، اعراض ہی کرتا رہے تو اس کو کیسے فائدہ ہوگا؟ ہدایت تو اس میں ہے تمام لوگوں کے لیے، لیکن فائدہ اٹھاتے وہی ہیں جس کو فکر دامن گیر ہو۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 15ویں پارے میں سورۃ الاسراء میں، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، کیا ہے اس میں؟ شفاء، اس کے اندر شفا ہے، روحانی شفا بھی ہے اور جسمانی شفا بھی ہے، تمام آفات سے، بلیات سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وظائف بتایا آخر میں، قُلْ اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، تمام مخلوقات کے شر سے بھی بچنا ہو تو یہی وظیفہ اللہ نے قرآن بتایا نا، ایسے کہو، ایسے دعا مانگو ہم سے۔ تو شفاء فرمایا وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کے لیے تو بہت بڑی رحمت ہے قرآن، یہ کتاب بہت بڑی رحمت ہے، کس کے لیے؟ ماننے والوں کے لیے، جو اس کو مانتے ہیں ان کے لیے رحمت ہے، وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ آگے فرمایا وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ظالموں کے لیے خسارے کے سوا کچھ نہیں اس میں،
ظالموں کے لیے، اعراض کرنے والوں کے لیے، رخ پھیرنے والوں کے لیے اس میں خسارہ بھی ہے۔ کل آیت گزر چکی ہے نا، ایک آدمی جو اس سے رخ موڑتا ہے اس کے کفر میں اضافہ کرتا ہے یہ قرآن۔ طغیانا و کفرا، جو اس سے رخ موڑتا ہے تو ان کو ایمان میں زیادہ نہیں کرتا، بلکہ ان کو کس میں زیادہ کرتا ہے؟ یہی قرآن، کفر میں، طغیانی میں، سرکشی میں۔ ابھی سرکشی کم تھی، 2-4 آیت سنے تو اس کا انکار کر دیے، شک ڈال دیے کہ پتہ نہیں کیا باتیں یہ ہوتی ہیں، کوئی ایسی بات کرتا ہے بھلا کوئی؟ جب اس طرح کی بات کر دی آپ نے تو آپ کے کفر میں اضافہ ہو گیا، گویا اندر سے آپ اس کو مانتے نہیں ہیں۔ کہتے تھے نا منافقین، کیا کہتے تھے؟ ایکم زادتہ ھذہ ایمانا، جب بھی کوئی صورت نازل ہوتی تھی فَإِذَا أُنزِلَتْ سورہ، تو کیا کہتے تھے؟ یار تم میں سے کس کا ایمان اس سے بڑھتا ہے؟ اس سے بھی کہیں ایمان بڑھتا ہے، ہمارا ایمان تو نہیں بڑھتا ہے، تم لوگوں کو بڑھتا ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ کہتے تھے کون؟ منافقین، جو اسلام کا لبادہ اڑے ہوئے تھے لیکن اندر ایمان اور اسلام تھا نہیں ان کے۔ وہ یوں کہتے تھے قرآن کے بارے میں۔ ایمان چیک کرنے کے لیے یہ اللہ کی کتاب ہے بھائی، اسی سے چیک ہوگا ہم کتنے بڑے مومن ہیں۔ اچھا بھائی، متقی جو اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے وہ کون لوگ ہیں؟ جو سیدھے راستے کی طرف چلتے ہیں۔ الذین، یہی وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں یؤمنون بالغیب، صحیح راستے پر، صراط مستقیم پر چلنے والے اور غلط راستوں سے اپنے آپ کو بچانے والے وہ لوگ ہیں۔ الذین ترجمہ کر رہا ہوں، ایک ایک لفظ کا، وہ لوگ ہیں یؤمنون بالغیب، جو ایمان لاتے ہیں بن دیکھی چیزوں پر۔ انہوں نے دیکھا نہیں لیکن اس پر یقین رکھتے ہیں، اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ یہ بالکل سچ ہے، بھلے ہم نے نہیں دیکھا ہے، بھلے ہماری عقل میں، ہمارے شعور میں باتیں نہیں آ سکتی ہیں، لیکن ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ جب تک یہ شرائط نہیں ہوں گے، یہ 5 باتیں کسی کے اندر نہیں ہوں گی، اس وقت تک یہ قرآن اس کے لیے ہدایت نہیں بنے گا۔ بھائی داخلے کے لیے کہیں بھی آپ پڑھنے کے لیے داخلہ لیں گے، کچھ شرطیں ہوتی ہیں نا، آپ کو ماننا پڑے گا وہ۔ تو آپ کو اس کا طالب علم اگر بننا ہے، قرآن کا طالب علم، قرآن سے علم کو طلب کرنا ہے، اس سے ہدایت لینا ہے، تو 5 شرائط داخلہ ہیں۔ یہ 5 بیان ہو رہی ہیں خود ہی ترتیب کے ساتھ۔ آگے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اولئک علی ھدی من ربہم، یہی 5 شرط والے ہی ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے۔ اپنے رب کی طرف سے جو ہدایات دی جا رہی ہیں ان پر قائم رہنے والے یہی 5 شرط والے ہیں، جن کے اندر یہ 5 باتیں پائی جائیں گے۔ اب وہ 5 باتیں ذرا غور سے، بہت توجہ سے سننا ہے ہمیں، تاکہ وہ باتیں ہم اپنے اندر پہلے پیدا کریں، تاکہ ہم بھی قرآن کے طالب علم بن سکیں، قرآن سے ہدایت لینے والے ہم بھی بن سکیں۔ وہ 5 باتیں اپنے اندر ہونا چاہیے۔ پہلی چیز، الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں عقل و شعور میں نہ آنے والی باتوں پر۔ غیب کے معنی کیا ہے؟ عقل و شعور میں بھی جو باتیں نہیں آ سکتی ہیں۔ بھائی اگر عقل سے تعلق ہوتا ہے ایمان کا نا، یہ جو بڑے بڑے عقل مند ہیں دنیا میں سب ایمان والے ہی ہوتے ہیں۔ بڑے بڑے سائنسداں، تحقیق کرنے والے، ریسرچ کرنے والے کتنا پہنچے ہوئے، کہاں تک پہنچ گئے بھائی؟ چاند پر کمندیں ڈال دی ہیں انہوں نے، یہ سب ایمان والے ہی ہوتے۔ لیکن وہ کیوں ایمان والے نہیں ہیں؟ وہ ہر چیز کو مشاہدے اور عقل پر پرکھتے، جو چیز ان کے مشاہدے میں ہوگی، جو وہ دیکھیں گے، جو ان کی عقل میں آئے گی وہی مانیں گے۔ عقل میں نہیں آتی تو وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سب سے پہلی چیز جس پر جو غیب میں ہے اور ایمان لانا ہے وہ کون سی چیز ہے؟ اللہ۔ سب سے پہلی چیز غیب کی کیا ہے بھائی؟ اللہ، اس کو مانو۔ تمام صفات کے ساتھ سب سے پہلے اللہ کا یقین کرو۔ اللہ کا یقین کیسے کرنا ہے؟ وہ بارہا آیتیں آ چکی ہیں، ہم سن چکے ہیں۔ یہی کائنات یہ اللہ کی علامت ہے، رب العالمین، یہی کا پوری کائنات یہ اللہ کے ہونے کی اور اللہ کے قدرت والا ہونے کی کیا ہے بھائی؟ علامت ہے، آیت ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون۔
رات اور دن کے آنے جانے میں، اور آسمان اور زمین میں جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کی سب اللہ کی آیت ہیں، اللہ کی علامت ہے، اللہ کے ہونے کی علامت ہے۔ اگر اللہ نہیں ہے تو یہ آسمان کیسے اپنی جگہ پر قائم ہے؟ اگر اللہ نہیں ہے تو وقت پر اتنا بڑا سورج کیسے نکلتا ہے؟ اگر اللہ نہیں ہے تو یہ صبح کون لاتا ہے؟ یہ رات اور دن کا نظام کون چلا رہا ہے؟ بتائیے، اگر اللہ نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں اللہ کے ہونے کی کیا ہیں بھائی؟ علامت ہیں، آیت ہیں۔ تو غیب میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ 5 چیزیں ہیں، ان میں سے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ۔ اللہ پر ایمان لاؤ کہ وہ بالکل یکتا ہے، وہ نرالی شان والا ہے، اس جیسا نہ تو کوئی ذات میں ہے، نہ صفات میں ہے، نہ افعال میں ہے۔ وہ اللہ احد، وہ کیا ہے اللہ بھائی؟ کیسا ہے؟ احد ہے۔ احد مانے یکتا، نرالی شان والا ہے، اس جیسا کوئی نہیں۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال یعنی کام میں، اس جیسا کام بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ بتائیے، بغیر ستون کی اتنی زبردست چھت اس نے کھڑی کر رکھی ہے کسی کے اندر طاقت کی بغیر ستون کے اور بغیر دیواروں کے سہارے کے چھت کھڑی کر دے؟ ہے؟ اس جیسا کام بھی کسی کا نہیں۔ ایک بتی جلائے گا ابھی اور اسی ایک بتی سے پورا عالم روشن ہو جائے گا، اور اس کو بھی کیسے جلاتا ہے؟ کہیں فٹ نہیں کیا ہے، فضا میں تیرا دیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ چاند اور سورج اور سیارے، سورج سے بھی بڑے جو سیارے ہیں اوپر، سورج سے بھی بڑے ہیں، ان کو کہاں تیرا دیا اللہ نے؟ اسی فضا کے اندر۔ اللہ کی قدرت سے وہ تیر رہے ہیں۔ زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا سورج بغیر کسی بندھن کے، محض اللہ کے حکم سے، آرڈر سے، فضا میں ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک چلتا ہوا چلا جاتا ہے۔ تو اللہ جیسا کام بھی کسی کا نہیں۔ ہم کیا بتا رہے ہیں؟ اللہ جیسا کام بھی کسی کا نہیں ہے۔ اللہ نے کیسا فرش بنایا؟ زمین کو فرش بنایا نا، وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ۔ زمین کو ہم نے فرش بنایا، کیا ہی خوب فرش بنایا کہ تمہاری ساری ضرورتیں اسی بستر سے پوری ہوتی۔ ایسا بھی بستر دیکھا ہے بھائی جس سے تمام ضرورتیں زندوں کی بھی اور مردوں کی بھی پوری ہوتی ہیں؟ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا، کیا زمین کو ہم نے کافی نہیں بنایا ہے زندوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی؟ جب تک ہم زندہ ہیں، زمین کے اوپر رہتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، چلتے ہیں، اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، دوا ہو، لباس ہو، غذا ہو، ساری ضرورتیں کہاں سے نکل رہی ہیں؟ اسی زمین سے۔ اسی سے ہم کو بھی پیدا کیا اور اسی میں دوبارہ پھر ڈال دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور اسی سے تیسری بار پھر نکالیں گے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ تیسری بار پھر اللہ اسی زمین سے نکال کے کھڑا کر دیں گے حساب و کتاب کے لیے۔ کہ اسی زمین، یہ اللہ کے کام بتا رہا ہوں، نہ اللہ جیسی کسی کی ذات، نہ اللہ جیسی کوئی صفات والا، نہ اللہ جیسے کسی کا کام۔ اللہ نے جس طرح انسان بنایا، خوبصورت، زندہ جاوید، صلاحیتوں والا، الگ الگ شکلوں والا، الگ الگ صلاحیتوں والا، کوئی بنا سکتا ہے بھائی؟ دیکھیے کپڑے کی دکان پر وہ انسان کھڑے کیے رہتے ہیں کہ نہیں، بنا کے نقل اتار کر کے، تو کیا ان کے اندر کوئی صلاحیت ہے؟ بول سکتے ہیں، چل سکتے ہیں، کچھ کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ یہ کون ہے؟ اسی کے کام ہے، اس جیسا کسی کا کام نہیں۔ وہ جس طرح بناتا ہے کوئی بنا نہیں سکتا۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ تو سب سے پہلے کس پر ایمان لانا ہے؟ غیب میں گفتگو ہو رہی ہے الذین یؤمنون بالغیب پر۔ غیب میں سب سے پہلی چیز کیا آتی ہے؟ آپ کو پوری وضاحت قرآن ہی سے چاہیے تو آپ یہاں آ جائیں اور پوری وضاحت دیکھ لیں تاکہ آپ کو کلیئر ہو جائے۔ سورہ بقرہ، یہی سورت جو چل رہی ہے، اس کی آیت نمبر 177، پارہ 5 میں، نہیں پارہ 2 میں 5 میں تو سورہ نساء ہے، پارہ 2 میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا دیکھ لیجئے، ایمانیات تاکہ کلیئر ہو جائے۔ آج کم سے کم الذین یؤمنون بالغیب آپ قرآن ہی کی روشنی میں سمجھ لیں۔ فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم، یہ بہت مشہور آیت ہے، اس کو آیت بر کہتے ہیں۔ آیت نمبر 177، 177، لیس البر ان تولوا وجوہکم، نیکی یہ نہیں ہے خالی
کیا ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ تم اپنا رخ مشرق اور مغرب کی طرف کر لو، پچھم کی طرف منہ کر کے آؤ، نماز پڑھ لو، ہو گئی، ساری بھلائی آپ کو حاصل ہو گئی۔ یہی نیکی نہیں ہے، اصل نیکی ہے۔ دیکھو اصل نیکی ہے کیا ہے بھائی؟ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، نیکی تو یہ ہے کہ جو شخص ایمان لائے سب سے پہلے کس پر؟ اللہ پر۔ من آمن باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ۔ اللہ پر کیسے ایمان لانا ہے؟ اللہ کے ذات پر کہ اس جیسی کی کوئی ذات نہیں، اللہ کے صفات پر اس جیسی کوئی صفات والا نہیں، کمال والا نہیں، جمال والا نہیں، خوبیوں والا نہیں، تعریف کے لائق اور کوئی نہیں، تعریف کے لائق صرف اللہ ہے۔ کائنات میں پائی جانے والی تمام خوبیاں اسی کی خوبی ہے۔ اللہ پر ایمان لاؤ سب سے پہلے۔ نمبر 2، والیوم الآخر، مرنے کے بعد زندگی ہے، مرنے کے بعد ایک دوسری دنیا میں انسان چلا جاتا ہے، یہاں لوٹ کر کوئی نہیں آتا۔ کافروں کو شیطان نے پٹی پڑھا رکھی ہے کہ سارے انسان لوٹ لوٹ کر یہیں دوبارہ آتے رہتے ہیں اپنے کرم کے اعتبار سے، نعوذ باللہ۔ آخرت کا تصور ہی غائب کر دیا ان سے، تو اس لیے آخرت کے لیے عمل کیوں کریں گے بھائی؟ جب اس شیطان نے ایسی پٹی پڑھا دی تو وہ آخرت کے لیے عمل کریں گے؟ وہ کس کے لیے عمل کریں گے؟ اگر اچھا بھی کرم کریں گے تو دنیا کے لیے، تاکہ دوبارہ جب ہم آئیں تو اچھی صورت میں آئیں اور اچھے بن کر آئیں، اس تصور سے اچھا عمل کریں گے۔ اللہ اکبر۔ آخرت کے لیے وہ عمل کر ہی نہیں سکتے۔ والیوم الآخر، آخرت پر ایمان ہونا چاہیے مومن ہونے کے لیے، اور اس کتاب سے فائدہ اٹھانے کے لیے یؤمنون بالغیب پہلی شرط ہے، آخرت پر یقین ہو، تبھی آپ اس کتاب سے ہدایت لے پائیں گے۔ یہ شرائط داخلہ چل رہے ہیں، مدرسے میں بھی جائیے گا، کالج میں جائیے، کہیں بھی جائیے، آپ کے سامنے شرائط رکھیں گے۔ آپ کو یہاں رہنا ہے، علم حاصل کرنا ہے، طالب علم بننا ہے، تو بھائی یہ شرطیں ہیں، پوری کرنی پڑیں گی۔ اگر یہ کرو گے تو ٹھیک ہے، آ جاؤ۔ تو اللہ نے کہا یہ 5 شرطیں اگر مانتے ہو تو اولئک علی ھدی من ربہم، تو یہ لوگ پھر ہدایت پر ہوں گے، اپنے رب کی طرف سے ہدایت مل جائے گی ان کو۔ اور اگر یہ 5 باتیں نہیں ہوں گی تو آپ کو پھر قرآن سے ہدایت ملے گی بھی نہیں۔ یہ کتنی خوبصورت بات اور کتنی اہم بات تھی جو اللہ نے سب سے پہلے ذکر کی اس کو، تاکہ میرے بندے چل رہے ہیں قرآن پڑھنے، ان کو کامل ہدایت اس سے ملے، اس لیے وہ شرائط ذکر کر دی۔ والیوم الآخر، آخرت پر یقین ہونا چاہیے کہ آخرت برحق ہے۔ غیبی جو چیزیں ہیں، آخرت کی کامیابی بھی برحق ہے، آخرت میں جو ناکامیاں بتائی جا رہی ہیں جہنم کی صورت میں، وہ بھی برحق ہے۔ جنت بھی برحق ہے، جہنم بھی برحق ہے، حساب و کتاب بھی برحق ہے، دوبارہ اٹھایا جانا بھی برحق ہے، عدل اور میزان اور یہ ساری چیزیں کیا ہیں بھائی؟ بالکل برحق ہے۔ والیوم الآخر۔ نمبر 3، تیسری چیز غیب میں جو بے دیکھے، عقل و شعور میں نہ آنے کے باوجود بھی آپ کو یقین کرنا ہے، ہدایت اگر مقصود ہے قرآن سے۔ والملائکہ، فرشتوں پر ایمان ہو۔ فرشتے بھائی نظر آتے ہیں کسی کو؟ نہیں، یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کی ایک مخلوق ہے، نورانی فرشتے، جن کی صفات اللہ نے بیان کی، لا یعصون اللہ ما امرہم، کبھی بھی وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، فرشتے وہی کرتے ہیں جس کا اللہ انہیں حکم دیتا ہے۔ انسانوں کی طرح کبھی بھی وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہی، ان کے اندر مادہ ہی نہیں نافرمانی، وہ نافرمانی کر سکتے ہی نہیں، وہ بے اختیار ہیں، اس میں ان کو اختیار تھوڑا ہی ہے نافرمانی کی۔ تو والملائکہ، فرشتوں پر ایمان، خاص طور سے جبریل پر، جن کا اللہ نے روح الامین جگہ جگہ نام لیا ہے، جو نبیوں کے پاس کیا لے کر آتے ہیں؟ وحی لے کر آتے ہیں، ان پر یقین ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی اور اللہ کے درمیان پہلا واسطہ کون؟ جبریل، ان پر ایمان ہو، وہ بھی فرشتے ہیں۔ انہ لقول رسول کریم، اللہ نے ان کے بارے میں کیا کہا؟ یہ قول سب سے پہلے جس کو اپنی زبان سے ادا کیا وہ رسول یعنی جبریل ہیں، سب سے پہلے انہوں نے پڑھ کر سنایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر انہوں نے اتارا۔ انہ لقول رسول کریم، وہ کیسا ہے فرشتہ؟ ذی قوہ، بہت قوت والا ہے، بہت طاقت والا ہے، ذی قوہ، اور کیا ہے؟ عند ذی العرش مکین، عرش والے کے نزدیک یعنی اللہ کے نزدیک سب سے بڑا مقام اس فرشتے کا ہے۔
جبریل کا، اور کیا ہے وہ مطاعن، تمام فرشتوں کا وہ مطاع ہے اور سارے فرشتے اس کے مطیع ہیں، سب اسی کی اطاعت کرتے ہیں اور وہ سردار ہے سب کا، مطاعن ثم امین، وہاں کا امانت دار ہے، وہاں کی باتوں کا امین ہے، وہ امانت دار ہے، ذرا بھی قطر بیوت نہ خود کرتا ہے نہ کسی کو کرنے دیتا ہے، پوری امانت داری کے ساتھ ہمیشہ رسولوں کے پاس اللہ کے پیغام کو اس نے پہنچایا ہے، مطاع ثم امین۔ تو سب سے پہلے کس پر ایمان لانا ہے؟ وہ فرشتے، پھر ان کے ساتھ جو فرشتے آتے ہیں ان پر بھی ایمان اجمالی طور سے، اسی طریقے پر ان فرشتوں پر ایمان جو ہمارے دائیں بائیں ہر وقت CID کے طور سے لگے ہوئے ہیں، کیا کہتے ہیں ان کو؟ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، فرشتوں پر ایمان۔ بات کس پر چل رہی؟ یؤمنون بالغیب، اور اس میں تیسری چیز چل رہی ہے والملائکہ، فرشتوں پر ایمان، خاص طور سے وہ فرشتے جو بطور CID اللہ کی طرف سے من جانب اللہ ہمارے دائیں اور بائیں ہمہ وقت لگے ہوئے ہیں اور ہمارے اقوال کو، اعمال کو، افعال کو ضبط کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بتائیے اگر اللہ کے بھیجے ہوئے CID پر کسی کو یقین ہو تو وہ دنیا میں کیسی زندگی گزارے گا؟ بتائیے، سوچے گا کہ بھئی جو کچھ میں زبان سے کہہ رہا ہوں تو سب لکھا جا رہا ہے، اور پھر اللہ کے سامنے ہمیں حساب دینا ہے، کبھی بے احتیاطی کرے گا زبان کی، کبھی گالیاں دے گا لوگوں کو؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کا مطلب ہے کہ یقین اس کو ہے ہی نہیں، نہ فرشتوں کا یقین ہے نہ اللہ کا یقین ہے۔ اگر فرشتوں کا یقین ہو تو زبان سے گالی نکل سکتی؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ وہ سوچے گا بھائی اللہ کا، ہم کہتے ہیں بھائی حکومت کی طرف سے ایک CID لگ جائے، دیکھو کیسے جو ہے محتاط بولیں گے۔ پھر اگر ان کو پتا ہو حکومت کی طرف سے ایک CID ہے جو ہمہ وقت ہماری ایک ایک بات کو وہ نوٹ کر ہی لیتا ہے، بتائیے کیسے احتیاط سے رہیں گے؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں یقین ہے، اور وہاں کیوں یقین نہیں ہے؟ فرشتوں کا یقین چونکہ نہیں ہے، اسی لیے بے احتیاطی کے ساتھ زبان چل رہی ہے۔ تو کون سے فرشتے خاص طور سے جو آپ کے دائیں بائیں لگے ہوئے ہیں؟ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ایک لفظ بھی انسان اپنی زبان سے نہیں نکالتا کہ فوراً 2 چوکس فرشتے دائیں اور بائیں سے اسے لے رہے ہوتے ہیں تمام باتوں کو، تمام اعمال کو۔ اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، وہ وقت بھی، وہ یہ کیفیت بھی قابل ذکر ہے کہ اس کو بھی ذرا ذہن میں رکھو کہ 2 لینے والے، تمہارے اقوال افعال کو ضبط کرنے والے، یتلقى المتلقیان عن الیمین، ایک دائیں سے لے رہا ہوتا ہے اچھے اعمال کو، اور ایک بائیں سے تمہارے لے رہا ہوتا ہے برے اعمال کو، وہ سب لکھ رہے ہوتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ ان پر ایمان ہونا چاہیے۔ والملائکہ، فرشتوں پر ایمان۔ اور کس پر ایمان؟ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے اور بھی فرمایا فرشتوں کے بارے میں، بہت ساری تفصیلات ہیں، پورا قرآن فرشتوں کی تفصیل سے بھرا ہوا ہے، کتنا سنایا جائے؟ چلیے 1-2 آیت اور سن لیجیے۔ فرمایا ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسلنا لدیہم یکتبون، کیا لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ جو دھیرے دھیرے کانا پھوسی کرتے ہیں آپس میں اللہ کے خلاف، اللہ کے قرآن کے خلاف، تو اللہ ان کی باتیں سن نہیں رہا ہے؟ ان کو کیا خیال ہے یہ سب ایسے ہی گزر جائے گا، اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا جو کچھ تم کہتے ہو؟ ام یحسبون انا لا نسمع سرهم، سر مانے پوشیدہ باتوں کو، ونجواہم، نجوا کہتے ہیں 2 آدمی بیٹھ کر کانا پھوسی دھیرے دھیرے چپکے چپکے باتیں کرنے کو قرآن نے کہا نجوا۔ یہ جو کرتے ہو کانا پھوسی اللہ کے خلاف، رسول کے خلاف، اللہ کے قرآن کے خلاف، تو اللہ نہیں سن رہا ہے؟ سنو، بھلا کیوں نہیں، ورسلنا لدیہم یکتبون، ہمارے فرشتے تمہارے ساتھ لگے ہوئے ہیں، جب بھی چاہے دھیرے سے بولتے ہو، چاہے زور سے بولتے ہو، چاہے 2 آدمی بیٹھ کے گفتگو کرتے ہو، سب نوٹ کر رہے ہیں۔ لدیہم یکتبون، یکتبون مانے کتابت، سب لکھ رہے ہیں، ایک ایک بات تمہارے لکھ رہے ہیں، اور سب کا حساب اللہ تعالیٰ لینے والے ہیں۔ اور کون سے فرشتے بھائی؟ ملک الموت پر بھی یقین ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ، اے پیغمبر آپ لوگوں سے ذرا کہہ دیجئے یتوفاکم ملک الموت، ملک الموت تمہیں وفات دے گا ایک دن، جب اللہ کا حکم آ جائے گا اور تمہارا ٹائم یہاں کا جب پورا ہو جائے گا جس دن، تو اس دن ملک الموت تمہارے ساتھ لگا رکھے ہیں اللہ نے، ملک الموت الذی وکل بکم، تمہارے اوپر
نگراں ہیں وہ تمہارے وکیل ہیں، وکیل بکم، جی تم پر نگراں ہیں، وکیل بکم ثم الی ربکم ترجعون، پھر اس کے بعد اپنے رب کے حضور لا کھڑے کی جاؤ گے، وفات دیں گے، وفات دینے کے بعد پھر کیا ہوگا؟ رب کے حضور حاضر کیے جاؤ گے۔ بہرحال بے شمار آیتیں ہیں۔ حتیٰ اذا جاء احدہم توفته رسل، حتیٰ اذا جاء احدہم الموت توفته رسلنا ثم لا يفرطون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تم میں سے کسی کی بھی موت کا وقت آ جاتا ہے نا تو فرشتے فوراً اس کی روح کو قبض کر لیتے، دیر نہیں لگاتے وہ فرشتے، اور ملائکہ فرشتے دیر نہیں لگاتے۔ توفته رسلنا، فوراً توفہ کرتے ہیں، فوراً لے لیتے ہیں اس کو، اچک لیتے ہیں جلدی سے، دیر نہیں لگاتے، فوراً جہاں ہے وہیں اچک لیتے ہیں، فوراً نکالتے ہیں روح۔ توفته رسلنا ثم لا يفرطون، ذرا بھی سستی اور کاہلی اور دیر حکم میں وہ لگاتے نہیں ہیں۔ تو بہرحال تیسری چیز کیا ہے جس پر ایمان لانا ہے بھائی؟ والملائکہ، فرشتوں پر ایمان، اور نمبر 4 والکتاب، اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں پر ایمان۔ اس کی تفصیل تو خود وہیں آ رہی ہے، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وہ تو وہیں آ رہی ہے، کتاب کی تفصیل آ رہی ہے وہاں، لہذا یہاں ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ والکتاب، اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب، اور سب سے آخری کتاب کون سی ہے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی بھائی؟ قرآن ہے، اس پر ایمان ہونا چاہیے۔ ایمان کے معنی خالی ماننے کے نہیں ہیں، ایمان کے معنی ماننے سے پہلے جاننا ہے۔ مانو گے کیا؟ پہلے جانو تو صحیح ہے کیا اس میں، تب تو مانو گے۔ اس کو جانو اور پھر اس کو مانو، پھر اس پر عمل کرو، یہ ہے پوری، یہ ہے ایمان بالکتاب والکتاب۔ اور پانچویں چیز اور آخری چیز والنبیین، نبیوں پر ایمان، کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے اپنے کچھ بندوں کو انسانوں ہی میں سے اپنا برگزیدہ بنایا، منتخب کیا، نبوت کے لیے، رسالت کے لیے، اپنے پیغام کو اپنے بندوں تک پہنچانے کے لیے کچھ بندوں کو منتخب کیا جن کو نبی اور رسول کہتے ہیں، ان پر بھی ایمان، ان کی نبوت پر ایمان، جن کی آخری کڑی، نبیوں کی آخری کڑی کون تھے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی پیغمبر اب نہیں آئے گا، اور اللہ کی طرف سے اس کتاب کے بعد کوئی کتاب بھی ہدایت کے لیے نہیں آئے گی۔ آپ آخری پیغمبر، اور آپ پر نازل ہونے والا قرآن ہدایت کے لیے آخری کتاب ہے اللہ کی طرف سے۔ یہ ہے بھائی الذین یؤمنون بالغیب۔ آگے انشاءاللہ کل آگے جو صفات ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآنی باتوں کو پوری توجہ کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ سننے کی، سمجھنے کی، اور پھر اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندہ رکھے صحیح ایمان، صحیح اسلام پر زندہ رکھے، جب موت آئے تو صحیح ایمان، صحیح اسلام پر موت آئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔